السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ناظرین، حلقہ تذکیر میں ایک بار پھر آپ کا استقبال ہے۔ آج اس وقت جب آپ یہ تذکیر سن رہے ہوں گے، کل 12 ربیع الاول کا دن ہوگا، یعنی وہ دن جو دن عام طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی حیثیت سے منایا جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے رحمۃ للعالمین، اس میں ایک ماہر فلکیات محمود پاشا فلقی کی تحقیق کے لحاظ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 9 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ یہ جدید تحقیقات ہیں، اور 12 ربیع الاول کو دراصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ اور آج جو جس سورے پر ہم لوگ تبصرہ کرنے والے ہیں، وہ دراصل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے دعوتی رخ اور دعوتی پہلو کا اتمام حجت والا پہلو ہے، جس سے یہ سورہ جو ہے اس سے بحث کرتی ہے، ڈسکس کرتی ہے۔ تو آج میرے ساتھ اسٹوڈیو میں میرا ساتھ دینے کے لیے ڈاکٹر صاحب موجود ہے، ڈاکٹر فقان مرمکر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ کا استقبال ہے ڈاکٹر صاحب، اور انشاءاللہ تعالی آج سورۃ الکافرون کے بارے میں ہم تبصرہ کریں گے، اور اس سورے سے متعلق جو کچھ بھی معلومات آپ تک پہنچا سکتے ہیں انشاءاللہ اس کی ہم پوری کوشش کریں گے، تاکہ اللہ تعالیٰ اس زبردست سورے کے اندر مسلمانوں کو اور دنیا کے تمام انسانوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں وہ ہمارے ذہن نشین ہے۔ بہت اچھا، تلاوت پاک سے شروع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم اعبدون ما اعبد ولا انا اعبد ما عبدتم ولا انتم اعبدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ پڑھ لیجیے۔ اب ترجمہ پڑھ لیجیے جی۔ اے پیغمبر، کہہ دیجئے، اے کافروں، میں پرستش نہیں کروں گا جن کی تم پرستش کرتے ہو، اور نہ ہی تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، نہ میں عبادت کرنے والا ہوں جن کی تم نے عبادت کی، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا چلا آ رہا ہوں۔ تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے۔ یہاں پہ آپ نے ترجمے کو پڑھا، یہ بہت کامنلی جو سورہ ہے جس کو ہم اپنی نمازوں میں پڑھتے ہیں۔ اس کے انٹروڈکشن کے بارے میں، اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، یہ کفر اور انکار کے بارے میں سورہ ہے۔ وہیں پر اس کے بالمقابل سورہ قل واللہ احد ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پہ یہ شرک کی نفی کرتی ہے، وہیں پر ایک توحید کی اصابت کرنے والی، توحید کو پر جمانے والی سورہ قل واللہ احد۔ اللہ کے رسول اکثر جو ہے ان دونوں سورتوں کو جو ہے نمازوں میں ساتھ ساتھ جو ہے پڑھتے، تاکہ شرک کی نفی بھی ہو جائے اور توحید کی تصدیق بھی ہو جائے۔ تو یہاں پر ہم لوگ اس سورے پہ غور و فکر کرنے سے پہلے میں فرسٹ جو ہمارے ذہن میں پہلا سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ کل، کہ کہو یا کہہ دیجئے۔ تو یہاں پہ یہ اس سے پہلے یہ اور آگے کی جو قل واللہ احد میں بھی آتا ہے، قل والفلق میں بھی آتا ہے، تو یہاں پہ کل سے مراد کسی کو پرسنلی کہا جا رہا ہے، یا یہ کیا معاملہ جو ہے اللہ تعالیٰ پہ کل سے خطاب سٹارٹ کیوں ہو رہا ہے؟ فرقان بھائی، میں کچھ باتیں اس قل پر آنے سے پہلے کچھ آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ اس سورے کا ایک بڑا عجیب نام ہے اور بہت ہی خوبصورت نام ہے۔ اسے سورۃ منابضہ بھی کہا جاتا ہے۔ اچھا، سورۃ منابضہ، منابضہ کی عربی میں معنی ہوتی ہے کسی چیز کو اٹھا کر پھینک دے۔ اچھا، تو یہ سورہ تمام باطل خداؤں کو، تمام باطل معبودوں کو اٹھا کر
پھینک دیتی ہے، ان کو غلط، ان کا ابطال ثابت کرتی ہے یہ سورہ، اور جس میں بہت ہی شدت کے ساتھ میں جو ہے یہ بات جو ہے بیان کی گئی ہے. اس بات کو ہم یاد رکھیں. دوسری بات یہ کہ اس سورے پر آنے سے پہلے اور کل پر آنے سے پہلے ہم یہ سمجھیں کہ اس سورے کا شان نزول کیا ہے اور وہ کیا حالات تھے جن حالات میں یہ سورہ نازل ہوئی ہے. کیونکہ جب تک ہم ان حالات، اس پس منظر کو یاد نہیں رکھتے اور وہ ہمارے ذہن میں نہیں رہتا یا ہمارے آنکھوں کے سامنے نہیں رہے گا، اس سورے کو ہم اچھی طریقے سے سمجھ نہیں سکتے. ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری مکی زندگی کو اپنے سامنے لائیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا کام شروع کیا تو سب سے پہلے تو قریش مکہ نے ان کو اگنور کیا کہ دعوت نئی دعوت ہے، تھوڑے دنوں میں یہ دعوت ختم ہو جائے گی. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ ایمان لا رہے ہیں اور اسلام میں داخل ہو رہے ہیں تو پھر ان کی مخالفت نے تھوڑی سی شدت اختیار کی. لیکن وہ شدت بھی صرف تمسخر اڑانا، مذاق اڑانا، استہزاء کرنا، اس قسم کی تمام چیزوں کے اوپر مشتمل تھی. یہاں بھی جب اسلام کی دعوت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت نہیں رکی تو اس کے بعد میں جو ہے پرزیکیوشن کا معاملہ آیا. ستانا شروع کیے قریش مکہ نے ان لوگوں کو، اور خاص طور پر وہ مسلمان یا وہ اہل ایمان جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی دعوت پر ایمان لا رہے تھے، جو کمزور تھے، جو غلام طبقہ تھا، جن کے تذکرے ہم سیرت کی کتابوں میں پڑھتے ہیں. ان لوگوں کو پرزیکیوٹ کرنا شروع کیا، ان لوگوں کو ستانا شروع کیا. اس کے باوجود بھی جب یہ دعوت کا سیل رواں رکا نہیں، یہ دعوت آگے بڑھتے گئی، تو سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خانہ کعبہ میں بیٹھے ہوئے تھے یا طواف کر رہے تھے، تو قریش کا جو سب سے اعلیٰ گروہ تھا، ان کے جتنے دارالندوہ میں جو لوگ ملتے تھے اور جو اس زمانے کے امراء تھے، جس میں امیہ بن خلف، ابو جہل، ابو لہب، یہ لوگ سب شامل تھے، وہ سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں ایک کمپرومائز کرنے کے لیے آئے. اور کمپرومائز کی یہ شکل تھی، اس سے پہلے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری لالچیں دے چکے تھے کہ اگر آپ کہیں تو آپ کی شادی ہم کسی ایسے گھرانے میں ایسے خوبصورت عورت سے کریں، یا آپ جو مال و دولت چاہتے ہیں ہم آپ کو مال و دولت دیں گے، اگر آپ عرب کی سرداری چاہتے ہیں تو ہم عرب کی سرداری آپ کو دیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کو جھٹلا دیا، تمام پیشکش کو جھٹلا دیا. اس کے بعد میں جو آخری جو حربہ استعمال کیا گیا وہ کمپرومائز کا حربہ استعمال کیا گیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ اے محمد، ہم ایسا کرتے ہیں کہ 1 سال آپ ہمارے معبودوں کی پوجا کریں، ان کی عبادت کریں، اور 1 سال جو ہے ہم تمہارے خدا کی یا ہم تمہارے معبود کی عبادت کریں، یعنی ہم اسلام پر چلیں. تو یہ جو تھا، اس کے بعد میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ سورہ کافرون نازل فرمائی، جس میں صاف طور پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا کہ آپ ان لوگوں کے اس کمپرومائز کے فارمولے کو رد کر دیں، اور شدت کے ساتھ میں رد کر دیں کہ اس قسم کا کوئی کمپرومائز میرے دین میں، یا میں جس دین کا پیروکار ہوں، یا میں جس دین کی دعوت لے کے آیا ہوں، اس میں اس قسم کا کوئی کمپرومائز ممکن نہیں. یہاں پہ میں جو ہی بات معین بھائی کہہ رہے کہ ایک پیریڈ گزرا ہے اللہ کے رسول میں، کہ اللہ کے رسول نے جب اعلان توحید کیا، وہاں سے لے کر سورہ کافرون کے اترنے تک یہ پیریڈ کا ڈسکرپشن ہے جو معین بھائی ہم کو یہاں 13 سال کا ایک لمبا عرصہ. اور اس لمبا عرصہ گزرنے کے بعد جس طرح ہر نبی کی دعوت میں ہوتا ہے کہ نبی پہلے دعوت کو رکھ دیتے ہیں، اور جب وہ دعوت کا اتمام حجت ہو جاتا ہے، نبی جب دعوت دیتے تو اس کا اتمام حجت ہونا ہی ہے، کیونکہ نبی کا کردار، نبی کا قول، نبی کا فعل، اس کے معجزات، نبی کی پوری زندگی اپنے آپ میں جو ہے شہادت بنی ہوئی ہوتی ہے. تو یہ جب دعوت کا پورا ایک اپنا کلائمیکس پہ پہنچ رہا ہے، اس وقت جو ہے یہ سورہ کافرون اتر رہی ہے اعلان برات کے طور پر. تو یہاں پر کل سے جی ہم لوگ کل کے اوپر بات کر رہے تھے. دیکھیے، کہنے کے لیے تو صرف ایک چھوٹا سا لفظ ہے قل، قالا
قل، قالا کہنا، اس سے جو ہے فعل امر ہے، قل اے نبی آپ کہہ دیجئے۔ اب مفسرین حضرات نے کتنے سارے ڈسکرپشنز اور کتنے سارے نقاط جو ہے صرف ایک قل سے متعلق اپنی کتابوں میں، اپنی تفسیروں میں بیان فرمائیں۔ آپ ایک بات تو دیکھ لیجئے کہ قرآن مجید میں قل دوسری جگہ پر بھی استعمال ہوا ہے، لیکن وہاں اللہ تعالیٰ کا انداز بیان کچھ اور ہے۔ وہ انداز بیان تعلیم کا ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی جا رہی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے ساری دنیا کو تعلیم دی جا رہی ہے۔ تو جیسا آتا ہے قل اعوذ برب الفلق یا قل اعوذ برب الناس، کہہ دیجئے کہ میں پناہ میں آتا ہوں تمام لوگوں کے رب کی، صحیح ہے؟ تو یہ جو ہے تعلیمی پہلو۔ لیکن یہاں جو قل لایا گیا ہے، یہاں قل جو لایا گیا ہے وہ اظہار برات کے لیے، یعنی اب میں تم سب لوگوں سے برات کا اظہار کر رہا ہوں، اور یہ نبی نہیں کر رہے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو اتنا ناگوار تھا ان کافروں کا ایمان نہیں لانا، اور اللہ تعالیٰ ان سے اتنا خفا تھا کہ انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے خود نہیں کہا، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے منہ کے ذریعے ان لوگوں کو یہ بات پہنچائی کہ اے نبی ان کافروں سے کہہ دو کہ قل یا ایھا الکافرون۔ یہ جو تھا ایک قسم کا اظہار برات ہے، اظہار میرے خیال سے یہ ایک اشارہ ہے اس میں کہ اب جو ہے ہجرت کا وقت جو ہے وہ قریب آ چکا ہے۔ اور جیسا کہ آپ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت رہی ہے کہ جب نبی اپنی دعوت کا اتمام کرتا ہے، حجت کرتا ہے، پوری کر لیتا ہے، اس کے بعد میں اسے ہجرت کا حکم ملتا ہے۔ اور جب نبی اپنے جائے مقام سے ہجرت کرتا ہے، مطلب وہ لوگ جو اس کے مدعو ہوتے ہیں، مدعو کے اوپر دعوت کی اتمام حجت ہو جانے کے بعد میں جب نبی ہجرت کرتا ہے، تو پھر بعد میں وہ لوگ جو اس کے اوپر ایمان نہیں لاتے، ان لوگوں کے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ یہ آپ حضرت نوح کی کہانی دیکھ لیجئے یا حضرت موسیٰ کی دیکھ لیجئے، ان تمام نبیوں کی داستانیں اور کہانیاں اور سیرتیں جو قرآن مجید میں آئی ہے، ان میں یہ سیکوینس آپ کو نظر آئے گا۔ تو یہ کل جو ہے بہت ہی میرے خیال سے فہمائش، ناراضگی، اللہ تعالیٰ کا غصہ اور اللہ تعالیٰ کی بیزارگی اس مخصوص طبقے کے لیے ہے جن سے یہاں خطاب کیا جا رہا ہے۔ جی بالکل۔ اور وہیں پہ ایک چیز یہ کہ یہ ایک لائیو چیز ہے، جو قرآن جو ہم کہتے ہیں زندہ کتاب ہے، اس معاشرے کے اندر ایک چیز انفولڈ ہو رہی ہے، دعوت دی جا رہی ہے، لوگ دعوت کو قبول نہیں کر رہے، اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ مطلب ایک دم لائیو چیز ہے جو وہاں پر ہو رہی۔ ہم اگر اپنی امیجنیشن کو سوچیں تو ایک زندہ معاشرہ ہے جہاں پہ اسلام کے بارے میں ڈسکشن ہو رہا ہے، کچھ لوگ قبول کر رہے ہیں، کچھ لوگ انکار کر رہے ہیں، اور ان کے بارے میں جو قرآن خطاب کر رہا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک چیز اور بھی ہے کہ اعلان کیا جا رہا ہے، کوئی چھپی ہوئی دعوت نہیں ہے، جی اعلان ہے اسلام کی، کوئی دعوت، اسلام کا کوئی کام چھپا ہوا کام نہیں ہے، بالکل کھلے اعلان اور بولتے نا دن کی روشنی میں کیا جانے والا کام۔ یہاں پر سیکنڈ امیڈیٹلی سوال آتا ہے کہ نارملی جب کافرون یا کافر کا ورڈ استعمال کیا جاتا ہے تو بہت سارے لوگ نیٹ پہ بھی سوال پوچھتے ہیں کہ مسلمان جو ہے دوسروں کو گالی دیتے ہیں، ان کو کافر کہتے ہیں، تو یہ جو ان جنرل یہاں پہ یا ایھا الکافرون سے تو یہ بات تو واضح ہو گئی کہ جن لوگوں نے مکہ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول نہیں کیا، وہ گروہ ان جنرل جو ہے اس کو خطاب کیا یا ایھا الکافرون، اے لوگوں جنہوں نے انکار کیا۔ لیکن یہاں پر کافر ورڈ کیا گالی ہے، اور پھر ایک اس کے پیرالل ہم اکثر سینونیمس ورڈ سنتے ہیں کہ وہ کافر یا مشرک یا اس کا عمل کفر پر ہے یا اس نے شرک کیا ہے۔ تو ان ورڈز کے بارے میں اگر آپ تھوڑی ڈیٹیل میں بتائیں تو ہمارے ناظرین کے لیے۔ ایک بہت اچھا نقطہ امام رازی اور امام شوکانی نے اس ورڈ کافرون کے اوپر لایا ہے۔ دیکھیں قرآن مجید میں بہت ساری جگہوں پر والذین کفروا، جن لوگوں نے انکار کیا، کفر جو کفر کا جو معنی آتا ہے وہ جو ہے کاف فے رے، اس کی معنی ہوتی ہے انکار کرنا، اس کی معنی چھپانا بھی ہوتی ہے۔ اس کے لیے کسان کو بھی کافر کہا جاتا ہے کہ وہ دانے کو زمین کے اندر چھپا دیتا ہے اور اسی کو معلوم رہتا ہے کہ اس نے کیا چھپایا ہے، صحیح ہے، تو اس کے لیے بھی کافر کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔
لیکن یہاں جو کافرون کا لفظ استعمال ہوا ہے یہاں ماضی کے صیغے میں استعمال نہیں ہوا ہے، یہاں اسم صفت کی طریقے پر کی حیثیت سے استعمال ہوا ہے، یعنی وہ لوگ جنہوں نے ایمان نہیں لایا، جو اس وقت بھی ایمان نہیں لانے والے ہیں، اور اللہ لا شریک لہ جو عالم الغیب ہے وہ جانتا ہے کہ وہ مرنے تک ایمان نہیں لانے والے ہیں، اس لیے اس مخاطب طبقے کو یہاں الکافرون کے نام سے اللہ تعالیٰ نے پکارا ہے۔ ہم کسی کافر کے بارے میں اس طریقے کی بات نہیں کر سکتے کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ جس کے سامنے دعوت پیش نہیں کی گئی ہے اس کا کیا حال ہوگا یا اس کا کیا عالم ہوگا، یا وہ ہماری دعوت کو قبول کرے گا یا نہیں کرے گا۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے سامنے دعوت کا اتمام حجت ہو گیا، یعنی 13 سال تک مستقل طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے ان سرداروں کے سامنے دعوت پیش کرتے رہے، انہوں نے آپ کی دعوت کو مانا نہیں، انکار کیا، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ لوگ مرنے تک جو ہے دعوت قبول کرنے والے نہیں ہیں۔ تو امام رازی اور امام شوکانی یہ کہتے ہیں یہ سورہ خاص ان لوگوں، اس جماعت کو مخاطب ہے جس جماعت میں ابو لہب، ابو جہل، امیہ بن خلف اور اس قسم کے سرداران قریش اور ان کے ساتھی تھے جن کے اوپر دعوت کی حجت تمام ہو گئی۔ اور فرقان بھائی ایک بات یاد رکھیں کہ کتنے بدنصیب لوگ وہ تھے کہ جن کو دعوت دینے والی ہستی کون تھی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ان کے حق میں دعا بھی کرتے تھے، بار بار دعوت بھی پہنچاتے تھے، جن کا کردار، جن کی سیرت، جن کے ہاتھوں سے وہ معجزات رونما ہوتے دیکھتے تھے، اس کے باوجود بھی ان کی بدقسمتی کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے۔ تو اس لیے جو ہے ان کے اوپر جو ہے دعوت کی حجت تمام، اور اس طرح کی دعوت کی حجت ہم لوگوں میں سے کوئی کلیم نہیں کر سکتا کہ ہم نے کسی غیر مسلم پر دعوت کی حجت تمام کر۔ وہیں پر ایک باریک نقطہ یہ بھی ہے کہ جیسا معین بھائی نے بتایا کہ کفرہ اور کافر اس شخص کو کہتے ہیں جس نے ایک مٹی میں ایک بیج کو جو ہے دبو دیا، کاشتکار کو یا جو فارمر ہوتا ہے اس کو بھی کافر کہتا ہے۔ ایکچوئل میں وہ جو چیز دبا رہا ہوتا ہے وہ حق کی گواہی ہوتی ہے، اور حق کی گواہی کس چیز کی حق کی گواہی ہوتی ہے؟ وہ حق کی گواہی اس چیز کی ہوتی ہے کہ خود اس کا نفس، اس کی ذات اس کو یہ بات کہہ رہی ہوتی ہے کہ یہ جو کتاب، جو بات قرآن کہہ رہا ہے وہ صحیح ہے، خدا ساری کائنات کا ایک ہے، اور دوسری چیزیں بھی ہیں۔ اب اس کو بالکل ایک دم کرسٹل کلیئر ہو گیا ہے، لیکن اس کے باوجود تمام چیز کو جاننے کے باوجود ڈیلیبریٹلی وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، اللہ ایک نہیں ہے، خدا ایک نہیں ہے، یہ کتاب سچی نہیں ہے، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی نہیں ہے۔ وہ اپنے دنیاوی فائدے کے لیے کسی بھی کمپلشن کی وجہ سے حق کا انکار کرتا ہے۔ یہ وہ کافر ہے جو حق کی گواہی کو چھٹلاتا ہے۔ لیکن اس کے بالمقابل جو ہے مشرک جو شخص ہوتا ہے وہ ایک عمل کر رہا ہوتا ہے جس کے اندر شرک ہوتا ہے، وہاں پر اب اس کا جو شرکی عمل ہوگا یا تو علم پر مبنی ہوگا یا تو جاہلیت پر مبنی ہوگا۔ دونوں صورتوں کے اندر اس کے اندر لیکن ایک خود کے ساتھ سچائی کے ساتھ جڑے رہنے کا پہلو اس کے اندر موجود ہو سکتا ہے۔ لیکن کافر کے بارے میں یہ ہے کہ وہ سچائی کو جانتے بوجھتے نگلیکٹ کرتا ہے، نگلیکٹ کرنے کی حد تک نہیں رکتا ہے بلکہ وہ اس کا انکار کرتا ہے، اس کی مخالفت کرتا ہے اور اس کو ختم کرنے کے در پہ ہوتا ہے۔ مطلب وہ خود بھی شر پہ آمادہ ہے اور دوسروں کو بھی خیر کے روکنے کے لیے آمادہ۔ تو کافر ہونا ایک آل ٹوگیدر ڈفرنٹ تھنگ ہے ایز کمپیئر ٹو مشرک ہونا۔ مشرک کی پرسنالٹی کے اندر یہ تو ہو سکتا ہے کہ وہ شرک میں مبتلا ہے، کافر جو ہے ایک جھوٹا شخص ہوتا ہے۔ ایک تو یہ ہوتا ہے مومن ہوتا ہے جو تصدیق کرتا ہے، جو صدیق اگر بہت تصدیق کرے تو صدیق کے درجے پہنچ جاتا ہے۔ وہیں پر اس کے اپوزٹ میں کافر ہوتا ہے جو انکار کرتا ہے، نہ صرف انکار کرتا ہے بلکہ حق کے ختم ہونے کے بھی جو ہے اس کو دبانے کی، اس کو ختم کرنے کی جو ہے وہ کوشش بھی جو ہے کر رہا ہوتا ہے۔ تو میرے خیال سے یہ ایک دو بہت امپورٹنٹ اس کے کیریکٹر کا ڈفرنس ہے۔ دیکھیے حضرت عمر ایٹریبیوٹس ہے، حضرت عمر کو لیجئے اور ابو جہل کو لیجئے، حضرت عمر بھی اور حضرت ابو جہل بھی دونوں کے اندر دونوں شرک کر رہے تھے، لیکن جب حق کی بات واضح ہو گئی تو ابو جہل نے تو یہ
کیا کہا ہے اب دوسرے کفار سے, مکہ کے لوگوں سے, سردار سے, کہ میں جانتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سچے نبی ہے, لیکن ہم صرف اس لیے نہیں مانیں گے کہ بنو ہاشم کے اندر ہم نہیں چاہتے کہ جو ہے نبوت بھی آ جائے. یہی حال فرقان صاحب آپ وہ یاد کیجئے, حضرت صفیہ کا ایمان لے آنا خیبر کے بعد میں. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری ماں خود کہتی ہے کہ میں نے اپنے باپ اور اپنے چچا کو یہ گفتگو کرتے ہوئے سنا کہ یہ نبی برحق ہیں جس کا تذکرہ ہم اپنی کتابوں میں پاتے ہیں, لیکن یہ کس طریقے سے ممکن ہے کہ آخری نبی بنی اسرائیل کے بجائے بنی اسماعیل میں آئے گا اور ہم اس کی مرتے دم تک مخالفت کریں گے. یعنی سیدھا اور سادہ جو ہے وہ انا کا معاملہ ہے, سیدھا سادہ جو ہے وہ نسل کی برتری کا معاملہ ہے, جو حق کو ماننے میں جو ہے مانے ہو رہا ہے. اور کافرون کے اوپر میں ایک بات, چھوٹا سا نقطہ, اس کے بعد میں ہم آگے چلیں گے. دیکھو کفران نعمت ہم سنتے ہیں اور کہتے ہیں, کفران نعمت کہتے ہیں ناشکری کو بھی. تو اللہ تعالیٰ دراصل میں کافرون کہہ کر ان لوگوں کو ان کی اس ناقدردانی اور ناشکری کا احساس دلا رہا ہے. وہ دعا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے مانگی تھی اور کعبۃ اللہ کے لیے مانگی تھی, اور کعبۃ اللہ کے طفیل اللہ تعالیٰ نے ان کو امن دیا, چین دیا, اور ساتھ میں ان کو ان کے روزی روٹی کا بندوبست کیا. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے, ان کے دعا کے طفیل آج وہ بہت ہی چین سے رہتے تھے, امن سے رہتے تھے, ان کے کاروان تجارت کے لیے جاتے تھے اور ان کے روزی روٹی کا انتظام ہوتا تھا. تو بجائے اس کے کہ وہ اس کو مانتے, اس دعوت کو مانتے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کو مانتے, جس کو جو ہے جس کا احیاء جو کر رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے بجائے نہ صرف یہ کہ انہوں نے اس کو نہ مانا بلکہ ضد پر آ کر جو ہے مخالفت جو ہے کرنا شروع کر. تو کافرون میں یہ بھی اس میں وہی ایک پہلو آتا ہے کہ جو لوگوں کو اللہ تعالیٰ نعمتوں سے نوازتا ہے, مطلب ایسے لوگ جو نارملی ویل ٹو ڈو ہوتے ہیں, جو سماج اور معاشرے میں کوئی درجہ رکھتے ہیں, کوئی پوسٹ ہولڈر ہوتے ہیں, یا جو فائنینشلی ویل آف ہوتے ہیں, یا سوشل ہیرارکی میں جو وہ اوپر ہوتے ہیں, وہ لوگ جو ہے سب سے پہلے جو حق کو انکار کرتے ہیں, کیونکہ حق کو ماننا ان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم کو ہمارے سوشل اسٹیٹس سے گرا دیں گا. جیسے وہاں پر بتوں کی وجہ سے وہاں پر لوگ حج کو آ رہے ہیں تو فائنینشیل مارکیٹ افیکٹ ہو جائے گا. یہی پیرامیٹرز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے شرک ہمیشہ پنپتا ہے اور توحید کی لوگ نفی کرتے, فائنینشیل ریزن, سوشل ریزن اور پولیٹیکل ریزن. یہ ایک بہت امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے توحید بالمقابل شرک کے. اللہ کے رسول کی دعوت کا انکار صرف اس وجہ سے نہیں ہو رہا تھا کہ یہ بات سچی ہے یہ نہیں, اصل بات تو یہ تھی کہ اگر اللہ کے رسول کو نبی مان لیں گے تو ہم جو کعبے کے اندر جو چودھری بنے بیٹھے ہیں, اس کے پجاریوں کا کیا ہوگا, ان بتوں کو جو چرائے جاتے ان کا کیا ہوگا, یہ سب چیزیں جو ہے سسٹم ڈسٹرب ہوگا. تو ایک اسٹیبلش سسٹم کے بالمقابل ایک نیو حق کا سسٹم جس کے اندر صحیح کو صحیح کہا جائے گا, غلط کو غلط کہا جائے گا, اس کو ایکسیپٹ کرنے میں لوگوں کو کافی سنکوچ یا ڈیفیکلٹی پیش آتی ہے. تو کفر کے اندر اکثر یہ ہوتا ہے کہ جو چیز انسان کو کفر پہ آمادہ کرتی ہے, یا تو انسان کا فائنینشیل ریزنز ہوتا ہے, یا سوشل ریزنز ہوتا ہے, یا تو وہ جو ہے پولیٹیکل ریزنز اس کے ہوتے ہیں. اسی لیے کہتے ہیں کہ جہاں پر ایک کفر کا نظام ہوتا ہے اس کے بالمقابل توحید کا نظام ہوتا ہے. دونوں سسٹم پیرالل چلتے ہیں, اور ہم لوگ اس کو آخر میں انشاءاللہ اس کو آخری آیت میں اس کو ہم کور کریں گے. اور فرقان صاحب ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ پورے قرآن مجید کے اندر الکافرون یہ لفظ صرف اسی ایک سورے میں آیا ہے, باقی کہیں بھی کافرون کا لفظ نہیں آیا ہے. انہوں نے کفر کیا, وہ انکار کرتے ہیں, یا انہوں نے انکار کیا, اس قسم کے صیغے میں اور اس قسم کے اسلوب میں کفر کی بات کی گئی ہے. لیکن یا ایھا الذین یا ایھا الکافرون کا جو لفظ آیا ہے پورے قرآن مجید میں صرف سورہ کافرون. تو اب ہم انشاءاللہ تعالی آگے چلتے ہیں, لیکن یہ جو آگے کی جو 4 آیتیں ہیں, ان آیتوں پر اس کا ترجمہ کرنے سے پہلے تھوڑی سی عربی زبان کی گرامر کے متعلق جو ہے ہمارے ناظرین کو بتانا بہت ضروری ہے. کیونکہ جب ہم ترجمہ کریں گے یا فرقان بھائی ترجمہ کریں گے, اور اگر آپ کے سامنے کوئی صحیفہ ہوگا اس میں اگر آپ ترجمہ دیکھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ
ترجمے میں تھوڑا سا آپ اختلاف پائیں، لیکن اس میں درست میں اختلاف نہیں۔ اس کی ایک وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ عربی زبان کے اندر جو ہے صرف فعل یعنی ورب کے دو ٹینسز ہوتے ہیں، ایک ماضی اور ایک مضارع، پاسٹ ٹینس اینڈ مضارع جو ہے وہ پریزنٹ اور فیوچر ٹینس سب کا احاطہ کرتا ہے۔ صرف پریزنٹ اور فیوچر کا ہی نہیں، پریزنس کنٹینیوس بھی آتا ہے، پریزنس پرفیکٹ بھی آتا ہے، اسی طریقے سے مستقبل بھی آتا ہے، مستقبل کنٹینیوس بھی آتا ہے اور مستقبل پرفیکٹ بھی آتا ہے۔ لیکن ان تمام افعال کو عربی زبان میں صرف فعل مضارع کی طور پر استعمال کیا جاتا ہے، تو اس کا ترجمہ جو ہے حال پہ بھی کیا جا سکتا ہے یا مستقبل میں بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو کچھ مفسرین نے جو ہے اس میں جو مختلف افعال آئے ہیں وہاں پہلی 2 آیتوں میں حال کا ترجمہ کیا ہے اور بعد کی 2 آیتوں میں مستقبل کا صیغہ لایا، اور کچھ مفسرین نے پہلی 2 آیتوں میں اس کا جو پہلا حصہ ہے اس کو جو ہے مستقبل قرار دیا ہے، اور آخر کی 2 آیتیں ہیں جو 4 آیتوں میں اس کو حال کا ماضی کا صیغہ استعمال کیا، کیونکہ اس میں ماضی کی بات ہوئی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی یہ چھوٹا سا جو ہے عربی زبان کی جو یہ ہے میرے خیال سے یہ اس کی اپنی خصوصیت ہے، اور اس کے اوپر اس کے بارے میں جاننا ضروری تھا، اس کے لیے میں نے یہ بات رکھا۔ ہم لوگ آگے چلتے ہیں۔ یہاں پہ پہلی جو بات اللہ تعالیٰ فرما رہے، جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ لا اعبد ما تعبدون، نہ میں پوجوں گا جن چیزوں کو تم پوجتے ہو۔ جی، تو یہ سینٹنس سننے میں تو بہت سمپل لگتا ہے، لیکن اس کے اندر بہت سارے ڈیٹیلز ہیں۔ تو یہاں پر یہ چاروں جو آیت، اس میں پہلی آیت کو ہم لے رہے کہ نہ میں عبادت کروں گا جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ تو ایکچولی جو پرپوزل کی بات آ رہی تھی کہ بھئی 1 سال آپ کرو اور پھر 1 سال ہم آپ کے خدا کی عبادت کریں گے، تو ایسا الٹرنیٹ کریں گے، تو وہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو جو ہے کمپلیٹلی وہ جو پرپوزل ہے اس کو پھینک رہے کہ نہیں، ایسا کوئی پرپوزل ہونے نہیں والا ہے، یہ کبھی پاسبل نہیں ہے کہ میں اس چیز کی عبادت کروں جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ کیونکہ پہلا دیکھیں لا اعبدو، تو یہاں اعبدو کا جو لفظ آیا ہے اس کی دونوں معنی ہو سکتی ہے، میں عبادت نہیں کرتا یا میں عبادت نہیں کروں گا، دونوں معنی ہے اس میں۔ تو کچھ مفسرین نے یہاں حال کی معنی لی ہے، کچھ مفسرین نے مستقبل کی معنی لی ہے۔ آپ دونوں معنی کو ذہن میں رکھیے، لیکن اس کے آگے جو کہا جا رہا ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ ما تعبدون، جس کی تم عبادت کرتے ہو، ماں، یہ جو ماں ایک لفظ اللہ تعالیٰ نے لایا ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کی زبان کا آپ کیا کہہ لیجئے، اس کی فصاحت، اس کی بلاغت، اس ماں میں دنیا کے تمام معبودان باطل کا احاطہ کر لیا۔ ہر باطل معبود، ہر باطل خدا، ہر وہ چیز جو اللہ کے علاوہ ہے، جس کی پوجا کی جاتی ہے، جس کی پرستش کی جاتی ہے، جس کی عبادت کی جاتی ہے، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ پیغمبر ہو، چاہے وہ فرشتہ ہو، چاہے وہ پتھر کا بت ہو، چاہے وہ تلسی کا پیڑ ہو، چاہے وہ جانور ہو، چاہے وہ سورج ہو، چاہے وہ ستارے ہو، ان تمام چیزوں کا احاطہ اللہ تعالیٰ نے صرف اس ایک لفظ ماں کے اندر کر دیا۔ اور دوسری بات جو بہت ضروری ہے جس کو جاننا، وہ یہ ہے کہ یہ تو مجسم، یہ جو ہے فزیکل گاڈز ہیں نا، فالس گاڈز، فزیکل فالس گاڈز ہیں، لیکن آج کے زمانے میں جو ہے، آج ایسے بہت سارے انسان ہیں جو ہو سکتا ہے کہ بتوں کی پوجا نہیں کرتے ہو، لیکن ان کے پاس میں جو خدا ہے نا، وہ غیر مجسم، نان فزیکل اینٹیٹیز ہیں۔ جیسے علامہ اقبال نے کتنا خوب کہا، ان تازہ خداؤں میں سب سے بڑا، ان تازہ خداؤں میں نیا ایک وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بھی جو ہے اس بات کو بہت خوبصورتی کے ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ارائیت الذی من اتخذ ہواہ الہ،
کیا تو نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنے نفس کو خدا بنا لیا؟ تو نفس کو بھی خدا بناتا ہے. کہیں آپ کو کہیں نظر آتا ہے کہ ہم اپنے نفس کی عبادت کرتے ہیں یا اس کے لیے نماز پڑھتے ہیں؟ نہیں. اپنے نفس کی پیروی کرنا اور ایسی پیروی کرنا جو اللہ کے دین کے خلاف ہو، یہ اپنے نفس کو معبود بنانا اور خدا بنانے کے مترادف ہے. اور ایک جو خدا آج کے دور میں ہے وہ یہ ہے مٹیریلزم، کہ انسان یہ سمجھے کہ جو کچھ چیزیں دکھتی ہے وہی مین ہے. مٹیریلسٹک ورلڈ ہے، آج تمہارے پاس پیسہ ہے وہی سب کچھ ہے، اسی سے سب کچھ چیزیں حاصل کی جائے. میں زندہ ہوں تو پیسے سے زندہ ہوں، اگر میرا علاج ہونا ہے تو پیسے سے ہوگا. ہر چیز کو جو ہے مٹیریلسٹک ٹرمز میں دیکھنا، سمجھنا، اور مٹیریل کے تعلق سے ہر بار فکر مند نہ فلانا چیز خریدنی، فلانا یہ کرنا ہے، اور پوری زندگی مٹیریل اورینٹڈ گزارنا. یہ بھی ایک جو ہے اپنے آپ میں انسان پوری طریقے آج کے دور کے اندر ہم دو چیزوں کی بات کریں کہ انسان جس کے اندر بہت زیادہ مبتلا ہے، ایک تو جیسے معین بھائی نے بتایا خود اپنے نفس کا غلام بنا ہے، اور دوسرا ہی مٹیریلسٹک ورلڈ جو ہے جس کو اس نے اپنا خدا بنا، کہ اسٹینڈرڈ آف لیونگ کو بڑھانا، اوپر کرنا، یہی اپنی زندگی کا سول مقصد. مطلب پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک ایک ہی کام کرنا، کس طرح ہم جو دنیا کو زیادہ سے زیادہ حاصل کریں. ایک بہت اچھا نقطہ جو آج میں کچھ پڑھ رہا تھا وہاں مجھے ملا کہ دیکھیے نیوٹن جو ہے یہ ماڈرن سائنس کا باپ مانا جاتا ہے، فادر آف دا نیو سائنس، اور یہ جو نیا دور جو سائنٹیفک دور چل رہا ہے اس کے بارے میں اس نے ایک بات یہ ثابت کیا کہ یہ جتنے سیارے، سورج اور یہ جتنی کہکشائیں ہیں یہ سب ایک نظام کے ذریعے چل رہا ہے، اور وہ مقناطیسی نظام ہے، وہ میگنیٹک فیلڈ ہے جو ایک دوسرے کو جو ہے وہ گریویٹیشنل فورس ہے، اور یہ ہے، اور جس کی وجہ سے وہ اپنی اپنی جگہ کے اوپر قائم ہے اور یہ کر رہا ہے. تو گویا کہ اس نے یہ کہا کہ مطلب لوگوں کی سوچ یا لوگوں کا انٹرپریٹیشن اب یہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ تو ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنا دیا اور اس کے اصول اور قوانین بنا دیے، اور ان اصول اور قوانین پر اب دنیا جو ہے رواں دواں ہے. اب اللہ کو اس دنیا کو چلانے کی کوئی ضرورت نہیں، اور ہم کو اللہ کو ماننے کی کوئی ضرورت نہیں. اللہ اس میں انٹروین نہیں کرتا، اللہ اس میں انٹروین نہیں کرتا، اور یہی جدید الہاد ہے. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے قوانین بلا شبہ بنائے، لیکن اللہ اس قوانین کا خود پابند نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ جب چاہے وہ ان قوانین میں رد و بدل کر سکتا ہے، اور وہی معبود ہے، اسی کی عبادت کرنا ہے، اور اس کی صفت میں یا اس کی صفات میں یا اس کے جو یہ ہے اس کی جو ذات ہے یا اس کے جو رائٹس ہے، اس کے اندر اس کے جو حقوق ہے، اس میں ہم کسی دوسرے ہستی کو یا کسی دوسری آئیڈیالوجی کو ہم شریک نہیں کر سکتے. یہی اس کا معنی یہی ہوتا ہے کہ میں ان تمام معبودان باطل کی کبھی پرستش یا پوجا نہیں کروں گا یا عبادت نہیں کروں گا جس کی کہ تم کرتے. وہ یہ پوائنٹ ہے کہ ہم جس کی پرستش کرتے وہ کریٹر ہے، وہ خالق ہے، اس کو چھوڑ کر ہر چیز مخلوق ہے. پھر انسان جس چیز کی پرستش کر رہا ہے وہ صرف مخلوق ہے، وہ خالق نہیں ہو سکتی. اور فرقان ایک بات یہ بھی سمجھے کہ وہ بھی ایک خدا کی کبھی انکار نہیں کرتے تھے. وہ قرآن مجید میں جا بجا بہت ساری جگہ پہ ان سے پوچھو کہ یہ دنیا اور یہ آسمان کس نے بنایا، وہ کہیں گے کہ اللہ نے بنایا. ان سے پوچھو کہ آسمان سے بارش کون برساتا ہے اور کون رزق دیتا ہے، تو وہ کہیں گے کہ اللہ دیتا ہے. لیکن اس ایک اللہ کے ساتھ میں ان کے بہت سارے باطل خدا تھے جن کو وہ ساتھ میں پوجتے تھے اور یہ شریک کرتے تھے، اور یہ ہمارے نزدیک یا ہمارے دین کے اندر بالکل صحیح نہیں ہے. اور اسی بات کو جو ہے یہاں اللہ تعالیٰ آگے کی آیت میں کہہ رہا ہے کہ وَلَا أَنْتُمْ، اور نہ ہی تم سب، یعنی یہ وہ کفار مکہ کا وہ گروہ جس سے یہ سورہ خطاب کرے، وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ، اور تم نہیں مستقبل میں عبادت کرنے والے. ایک دم قطعیت کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، یہ حضور نہیں کہہ رہے،
اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پورا گروہ جو تمہاری مخالفت کر رہا ہے ان سے کہہ دو کہ تم مرتے دم تک اس کی عبادت نہیں کرو گے، ما عابد، جس کی عبادت نہیں کرتا۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک دم پیشن گوئی کے طور پر یہ کہہ دیا کہ یہ گروہ جو ہے اب they have reached the point of no return، وہاں سے وہ واپس نہیں آ سکتے، ان کے قلب کے اوپر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دیا ہے اور اب وہ ویسے ہی رہیں گے۔ تو ان سے کہہ دو کہ میں جس خدا کو مانتا ہوں، میرا جو رب ہے، تم اس رب کی آخر وقت تک، موت تک جو ہے تم لوگ عبادت نہیں کرنا۔ وہی پہ ایک چیز یہ ہے کہ وہ جو پرپوزل پیش کر رہے تھے جی کہ ایک کام کیجئے کہ ہم تو مان ہی رہے، ہم آپ کے اللہ کو ہی مان لیتے ہیں، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ اس پرسپیکٹو میں بھی ایک چیز ہے کہ جب تم اللہ تعالیٰ کو اپنے معبودوں کے ساتھ جوڑ کے پرستش کر رہے ہو تو تم اصل میں اللہ کی عبادت نہیں کرتے، کیونکہ اس کی پراپرٹی کے وحدہ لا شریک ہے۔ جب آپ نے اس اللہ کے ساتھ کسی کو بھی جوڑ لیا، کسی ولی کو جوڑ لیا، کسی پیر کو جوڑ لیا، کسی کو بھی جوڑ لیا، تو پھر یہ مت سمجھیے کہ آپ اس وحدہ لا شریک کی عبادت کریں، کیونکہ اللہ کی اگر عبادت کرنی ہے تو اللہ ایک دم ایکسکلوسیو ہے، یا تو میری عبادت کرو یا تو پھر تم کو جس کی عبادت کرنے کی کرو، آخرت میں تمہارا معاملہ صحیح دیکھ لوں گا۔ اور اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کے معاملے میں بڑا غیرت مند ہے کہ انسان اگر عبادت کے اندر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ عبادت کو اس باطل معبود کے اس میں لکھتا ہے، اپنے اس میں شامل نہیں کرتا۔ اس میں وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا عَبُدْ کے اندر ایک دوسرا پہلو یہ بھی آتا ہے کہ جب کوئی بھی انسان جب شرک کی طرف آمادہ ہوتا ہے تو اس کے ذہن میں پھر خدا جو ہے محو ہو جاتا ہے۔ کسی نے مطلب شرک جو ہے ایک پردہ ہے، جب آپ خدا اور اپنے بیچ میں کسی کو بھی کھڑا کریں گے تو خدا آپ کی نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے، اور یہی چیز ہے جو انسان کو جو ہے اللہ تعالیٰ سے دور کرتی ہے، اور یہی چیز ہے جس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ حق کا راستہ، کیونکہ اگر ہم کو اللہ کی طرف ان للہ و انا الیہ راجعون کی طرف بڑھنا ہے، اللہ کی طرف قدم بڑھانا ہے، تو اللہ ہماری نظروں سے کبھی اوجھل نہیں ہونا چاہیے، اور جو چیز ہم کو اللہ سے اوجھل کرتی ہے کہ وہ ہم اللہ اور اپنے بیچ میں کسی اور کو کھڑا کریں، تو یہ شرک کا جو پردہ ہے جب تک کہ ہم اس کو گرائیں گے نہیں، اس کو ختم نہیں کریں گے، ڈائریکٹلی اللہ سے کنیکٹ ہونے کی کوشش نہیں کریں گے، تب تک کہ یہ ہونے والی چیز نہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ بہت ایکسکلوسیولی فرماتا ہے کہ یا تو آپ توحید پہ ہو یا تو آپ شرک پہ۔ انسان 99.99999% توحید پہ ہو اور 0.0001% بھی شرک ملا ہے تو پھر اللہ کے نزدیک وہ پورا ایک شرکی ہے۔ یہ جو ہے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جس کو ہم کو جو ہے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ پھر آگے بڑھتے وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا، یہاں پہ ریپیٹیشن جو ہے ہم کو لگ رہا ہے یہاں ریپیٹیشن نہیں ہے، کیونکہ میں نے جیسے پہلے ہی کہا کہ پہلی دو آیتوں کی تفسیر جو مفسرین حضرات نے کی ہے وہ جو ہے مستقبل کو سامنے رکھ کر، یا اس کا ترجمہ جو ہے صیغہ مضارع مستقبل کے لیے کیا ہے، اور یہاں ماضی کی بات کی جا رہی ہے، اور یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ، جس کی تم نے عبادت کی، یعنی جس خدا کو یا جن خداؤں کو تم مانتے رہے، میں نے ماضی میں بھی ان کی کبھی عبادت نہیں کی، چاہے وہ اصاف ہو، نائلہ ہو اور اتنے سارے بت ہو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت اس بات کی گواہ ہے کہ ایون بعثت سے پہلے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور کچھ محدثین ایسے گزرے ہیں مکہ کے اندر جنہوں نے کبھی کسی بت کی پوجا نہیں کی۔ تو اسی بات کو یہاں دہرایا جا رہا ہے، عبدتم، جس کی تم نے پوجا یا عبادت کی، تو ماضی میں بھی تم نے جن معبودان باطل کی عبادت کی، میں نے ماضی میں بھی کبھی ان معبودوں کی، ان بتوں کی، ان خداؤں کی پوجا نہیں کی۔ تو یہ دو ٹوک انداز میں اللہ تعالیٰ اپنے رسول سے یہ کہنے کے لیے کہہ رہا ہے کہ نہ میں نے ماضی میں ایسی کسی باطل خدا کی پرستش یا عبادت کی، نہ میں آج کر رہا ہوں، نہ مستقبل قریب میں یہ کرنے والا ہوں۔ اس کے برخلاف تم ماضی میں بھی جو ہے باطل خداؤں کی عبادت کرتے رہے، آج بھی تم باطل خداؤں کی عبادت کر رہے ہو، اور مرنے تک تم باطل خداؤں کی عبادت کرتے رہو گے، اسی کے اوپر تمہاری موت
ہوگی، یہ اللہ تعالیٰ بہت ہی دو ٹوک انداز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ان کفار مکہ سے کہلوا رہے ہیں۔ اور اس کے وہ بھی ایک پوائنٹ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول کی جب نبوت اور وحی شروع ہوئی اس سے پہلے بھی اللہ کے رسول کے ذریعے کوئی شرک جو ہے شرک نہیں ہوا ہے، کیونکہ جو نبی ہوتا ہے وہ خود اپنی فطرت پہ قائم ہوتا ہے اور فطرت کے اندر ہمیشہ سے شرک کی نفی رہی ہے، وہ کبھی شرک پہ آمادہ نہیں ہوتی۔ بلکہ یہ جو اللہ کی مشہور حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انسان جو پیدا ہوتا ہے تو مسلمان ہوتا ہے، پھر اس کے ماحول یا اس کے ماں باپ جو ہے اس کو یہود اور نصارہ جو ہے بناتے۔ تو یہاں پہ اللہ کے رسول کے بارے میں بالکل کلیئر کٹ ہم کو سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے کبھی بھی اپنی زندگی میں اس معاشرے میں رہ کر شرک کا کوئی کام آپ سے کبھی سرزد نہیں ہوا، کیونکہ جتنے بھی نبی ہوتے ہیں وہ معصوم عن خطا ہوتے، ان سے کبھی کوئی غلطی یا کوئی خطا ان سے نہیں ہوتی۔ یہ ہمارا ایک بیسک جو عقیدے کا پارٹ ہے اور اسی چیز کی تصدیق جو یہاں پر ہو رہی ہے۔ اور آپ دیکھیے نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کا ایک واقعہ ملتا ہے کہ آپ جب چھوٹے تھے، جو عمر کا اب خانہ کعبہ کی تعمیر، وہ خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد کی بھی بات ہے یہ، آپ کے دوست دوسرے بچے جو ہے آپ کو کسی میلے میں لے کر جانا چاہتے تھے اس زمان میں، جیسے اس میلے لگتے ہیں آج بھی، اس قسم کے میلے لگتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سیرت نگار کہتے ہیں کہ آپ جانا چاہتے تھے، لیکن اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو گہری نیند اور غشی طاری کر دی، آپ سو گئے اور اس میلے میں جانے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچا دیا۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی حفاظت ہے۔ اور پھر جیسا کہ معجزہ یہ جو شق الصدر کا جو واقعہ ہوا کہ بچپن میں جو ہے آپ کے دل کو نکال کر اللہ تعالیٰ نے جو ہے حضرت جبرائیل کو بھیجا، آپ کا سینے چاک کیا گیا اور آپ کے سینوں کو زمزم کے پانی سے دھویا گیا، یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ان کا معجزہ ہے۔ تو ہم آگے چلتے ہیں، وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور وہی بات جو یہاں دہرائی جا رہی ہے کہ ایک جو حال تھا اور ایک مستقبل میں ہے کہ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ، اور تم عبادت نہیں کرنے والے ہو، تم خدا کو، اللہ کو، اس کی وحدانیت کو جس طریقے سے ماننا چاہیے، اس کی صفات کو جس طریقے سے ماننا چاہیے، اس کے حقوق کو جس طریقے سے ماننا چاہیے، تم نہیں مانو گے جیسے میں مانتا ہوں۔ یعنی کہنے کو تو تم بھی کہتے ہو کہ اللہ ایک ہے اور وہی پورے زمین اور آسمان کا خالق ہے اور وہی جو ہے رزق دینے والا ہے، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے، لیکن میں جس طریقے سے اس کی عبادت کرتا ہوں اور میں جس طریقے سے اس کے حقوق کو سمجھتا ہوں اور اس کی حقوق، اس کے صفات اور اس کے ذات میں کسی کو شریک نہیں کرتا، ویسے تم نہیں کرتے ہو، اس لیے تمہارا دین الگ ہے اور میرا دین الگ ہے، یا میری عبادت الگ ہے اور تمہاری عبادت الگ ہے۔ اور اسی کو جو ہے ایک دم کھول کے آگے رکھا جا رہا ہے، لکم دینکم، تمہارے لیے تمہارا طرز زندگی ہے، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، ولی دین، اور میرے لیے میرا طرز زندگی ہے، میرے لیے میرا دین ہے، میرے لیے میری شریعت ہے۔ یہ ایک اہم نقطہ ہے جس کے اوپر ہم کو سمجھنا چاہیے، یہ کوئی رواداری کا سبق نہیں ہے۔ اس بات کو ہم یاد رکھیں کہ بھائی آپ جو کر رہے ہیں وہ بھی صحیح ہے، آپ کرتے رہیے، ہم جو کر رہے ہیں ہم کرتے رہیں گے کیونکہ ہم یہ صحیح سمجھ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ خاص یہ جو لکم دینکم ولی دین، یہ ایک اعلان ہے، آج سے آپ کا اور ہمارا ساتھ میں رہنا ممکن نہیں ہے۔ یہ ہجرت کا اعلان ہے اور اس کے فوراً بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، اور یہ آیت صاف طور پر یہ تمام انسانوں کو بتا رہی ہے کہ دین تو وہی ہے، اسلام صحیح دین جو اللہ کا چنا ہوا دین ہے، لیکن اگر اتنی ساری حجت تمام ہو جانے کے بعد میں، ایمان کی دعوت دینے کے بعد میں بھی اگر تم اس دین کو نہیں مانتے یا اس دین پر ایمان نہیں لانا چاہتے، تو تمہارے لیے تمہارا راستہ ہے جو الگ ہے، میرے لیے میرا راستہ ہے جو الگ ہے، صاف ہے، سیدھا ہے، روشن ہے، جس کے اندر کوئی کجی نہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیے، میں بہت ساری تاریخ کے دوسرے صفحات نہیں پلٹنا چاہتا، صرف اسپین میں آپ دیکھ لیجیے، اسپین میں مسلمانوں نے کیا کیا۔ اسپین میں جتنے بھی یہود اور عیسائی مسلم رعایا بن کر رہے جزیہ دینے کے بعد میں،
ان کو اس بات کی کبھی زبردستی نہیں کی گئی کہ وہ اسلام میں زبردستی داخل ہو. کوئی زبردستی نہ، لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کوئی زبردستی نہیں. اور یہاں تک مورخین نے لکھا ہے کہ عیسائیوں کی الگ عدالتیں تھیں، یہود کی الگ عدالتیں تھیں، اور ان کے حساب سے اور ان کی کتابوں کے لحاظ سے ان کا فیصلے ہوا کرتے تھے. یہ اسلام ہے. تو لکم دینکم ولی دین میں یہ ایک پیغام ہے کہ یہ دین ہے، اس دین پر چلنا ہے تو یہی صحیح دین ہے. اگر تم اس دین پر نہیں چلتے تو تمہارا دین الگ ہے اور وہ دین ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے. لکم دینکم ایک پوائنٹ جو ایڈ کرنے کی جیسی ہے اس میں، وہ یہ ہے کہ کچھ ہمارے ادھر اکثر جب ڈیبیٹ ہوتا ہے یا کوئی بات چیت ہوتی ہے تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ لکم دینکم ولی دین کے اندر یہ بھی پہلو ہے کہ سارے انسان اپنے دینوں پہ چلتے رہے. دیکھیں دو پہلو الگ ہے. ایک تو پہلو یہ ہے کہ ہم جب زندگی گزار رہے ہیں تو اس زندگی کی حقیقت کیا ہے، اس کی سچائی کیا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں بحیثیت مسلمان کہ زندگی کی حقیقت اور سچائی یہ ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ ایک ہے. ہم اس بات کو، اس حقیقت کو چونکہ ہم اپنے لیے بہتر سمجھتے ہیں، اس لیے ہمیں کوشش کرتے ہیں کہ تمام نوع انسانی تک اس کے پیغام کو پہنچائے. اور یہی چیز اللہ کے رسول نے کی ہے. اللہ کے رسول نے جب اس حقیقت کو وحی کے ذریعے علم ہوا تو پورے مکہ کے اندر لوگوں کو بتایا. اب لوگوں کا رویہ ان کا یہ ہے کہ انہوں نے 13 سال کی دعوت کے باوجود بھی اس دعوت کا انکار کیا. اب جب انکار کر لیا تو مسلمان چونکہ یہ ہوتا ہے کہ وہ تو بھلائی چاہتا ہے لیکن لوگ خود اپنی بھلائی نہیں چاہ رہے. تو لیکن اب بھلائی اگر نہیں چاہ رہے تو پھر کوئی زور زبردستی نہیں. جیسے آپ نے کہا لا اکراہ فی، اب چونکہ ہم نے آپ تک میسج پہنچا دیا ہے، آپ کو بات سمجھ میں آئی ہے یا نہیں آئی ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن اگر آپ اس راستے کو اختیار نہیں کرتے تو یہ آپ کی آزادی ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے، اور اس میں ہم کون زبردستی کرنے والے نہیں. آپ کو جواب دینا ہے اللہ کے نزدیک. لیکن اس کے اندر یہی پہلو ہے کہ مسلمان حق کی ہمیشہ گواہی دے گا، کیونکہ اگر وہ حق کی گواہی نہیں دے گا تو ایک مسلمان خیر خواہ کیسے ہوا، نوع انسانی کے بھلائی چاہنے والا کیسے ہوا، سچائی پسند کیسے ہوا. سچائی کو تو دعوت کا پہلو ایک ہے، اور دعوت کے نتیجے میں جو ہے دو گروہ پیدا ہو رہے ہیں. ایک وہ گروہ ہے جو حق کو مان رہا ہے، اور ایک وہ گروہ ہے جو حق کو نہیں سمجھ پا رہا ہے، یا ایک وہ گروہ ہے جو حق کو سمجھ کے انکار کر رہا ہے، جس کو یہاں پہ جو ہے کافرون کے اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے کیٹیگرائز کیا ہے. چونکہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے انٹینشنز کو جانتا تھا، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے راز کو آج کے دور میں ہم یہ نہیں کہیں گے کہ فلانا گروہ جو ہے کافروں کا گروہ ہے، کیونکہ ان کے انٹینشنز، ان کی دل کی راز کی بات ہم نہیں جانتے. ہم تو یہی کیٹیگرائز کرتے کہ ہم نے دعوت دی، کچھ لوگوں نے قبول کیا، کچھ لوگوں نے نہیں کیا. جنہوں نے قبول کیا ان کے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے، لیکن جنہوں نے قبول نہیں کیا ان کے لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ کے راستے پہ چلیے، ہم ہمارے راستے پر چلیں. اور فرقان صاحب ایک بات ہم یاد رکھیں کہ ہم تو قطعیت کے ساتھ میں، سرٹنٹی کے ساتھ میں کہہ نہیں سکتے کہ ہم نے کتنے لوگوں کو واقعی میں ایمان کی دعوت پہنچائی. کون کہہ سکتا ہے؟ آج کروڑوں کی تعداد میں لوگ بستے ہیں اس دنیا کے اندر. ہم خود اپنا احتساب کریں کہ ہم کتنے لوگوں کے پاس میں پہنچے ہیں ایمان کی دعوت لے کر، جس طریقے سے اللہ کے رسول اور دوسرے نبیوں نے جو ہے دعوت کا حق ادا کیا. ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کسی کو کہ ہم ان لوگوں تک پہنچے اور ان کو ہم نے اتنی بار دعوت دی، اتنی بار دعوت دی، ہر طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی، جس طریقے سے ایک نبی سمجھاتا ہے تب جا کر جو ہے دعوت کا اتمام ہوتا ہے، حجت تمام ہوتی ہے. یہ تو ہم قطعیت کے ساتھ میں کیا ذنی طور پر بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایسا ہو رہا ہے اس وقت دنیا میں. تو ان لوگوں کو کافر نہیں کہا جا سکتا جن کے بارے میں ہمیں یقین نہیں ہے کہ جن پر ہم نے دعوت کی حجت تمام کی ہے. آج حال یہ ہے کہ ایک مسلمان طبقہ دوسرے اپنے مسلم طبقے کو کافر ٹھہراتا ہے، اور تکفیری فتویٰ دینا آج سب سے زیادہ عام اور سب سے زیادہ کامن چیز بن کر رہ گیا جو ہم کو یہ سماج میں نظر آ رہی ہے. میں صرف مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ناظرین کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا کہ کسی ایک شخص کے بارے میں ایسے 99 واقعات سامنے آتے ہیں، ایسی 99 باتیں ایسے سامنے آتی ہے
جس کے اوپر کفر کا اطلاق ہو سکتا ہے، اگر اس میں ایک بات بھی ایسی نظر آتی ہے کہ اس کا کفر کا انکار کیا جا سکتا ہے تو اس کو کافر کہنے سے رک جانا چاہیے. جیسا وہ عام طور پہ لا کی زبان میں کہا جاتا ہے کہ ڈزنٹ میٹر 99 جو ہے کیا کہتے ہیں گناہ گار جو ہے وہ چھوٹ جائے لیکن ایک معصوم کو سزا نہیں ہونا چاہیے. اسی طریقے سے جو ہے مجدد الفسانی نے اس بات کو سمجھانے کی کوشش کی کے بارے میں جاتی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص جو ہے ایک مسلمان کو کافر کہے تو یا تو وہ کافر ہوگا یا تو اس کا کفر کا الزام خود لیکن اتنی سخت حدیث ہونے کے باوجود بھی ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں، اکثر ویڈیوز میں سنتے ہیں کہ لوگ اتنے آسانی سے کسی مسلمان کو اپنے کلمہ کو بھائی. دیکھیے پہلی بات سمجھیے، کفر کسے کہتے ہیں؟ کفر اس کو کہتے ہیں کہ انسان جانتے بوجھتے حق کی گواہی کو چھپا دے، یہ کفر ہے. کون سی حق کی گواہی کو؟ وہ گواہی اتنی ہے کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، کہ اللہ ایک ہے اور وہی معبود ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اتنی ہی حق کی گواہی ہے. اگر کوئی اس کو چھپا دے تو وہ کافر ہو جاتا ہے. لیکن آج ہمارے معاشرے میں یہ بات ہے کہ چھوٹے چھوٹے عمل کو لے کر ایک دوسرے کی جو ہے تکفیر کی جا رہی. اس سے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا، بلکہ انفیکٹ آج اس نالج کے ایکسپلوژن کے دور میں یہ نان مسلم حضرات کہتے ہیں کہ بھائی تمہارے تو لوگ کہتے ہیں وہابی بریلویوں کو کافر کہتے ہیں، بریلوی وہابیوں کو کافر کہتے ہیں، یہ دیوبندیوں کو کافر کہتے ہیں، مسلمان کون ہے؟ تو مسلمان ہے کون تم میں؟ اور یہ بڑی مزے کی بات ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت ہی آسان کرائٹیریا معیار دیا ہے کہ جو ہمارا ہم قبلہ ہے اور جو ہمارا ذبیحہ کھاتا ہے وہ مسلمان ہے. یعنی جو شخص کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتا ہے اور ہمارا ذبیحہ کھاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مسلمانوں میں گنا ہے، اس کو مسلمانوں کی فہرست سے خارج نہیں کیا جا سکتا ہے. یہ صحیح حدیث ہے. تو آپ سوچئے کہ آج ہم کتنے دھڑلے سے اور کتنی بے باکی سے جو ہے ایک دوسرے کی تکفیر کہتے ہیں. ہم صرف اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ہمارے دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں. اور دوسری اہم بات، یہ جو ربیع الاول کا مہینہ ہے اور یہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور وفات کا مہینہ ہے، اس میں اس سے بڑی اور اس سے اچھی بات کوئی نہیں ہو سکتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ موقت سنت. میں نے پرسوں کے پینل ڈسکشن میں بھی فرقان بھائی یہ بات لوگوں کے سامنے، ناظرین کے سامنے رکھی کہ دیکھیں نماز تو 5 وقت کی نمازیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجرت کے بعد فرض ہوئی. ہجرت سے پہلے ایون 5 وقت کی نمازیں فرض نہیں تھی. 13 سال کی جو مدت تھی اس میں آپ کا سب سے موقد کام فعل کیا تھا؟ اور ایون مدینہ میں 5 وقت کی نماز اور دوسری نفلی نمازوں کے علاوہ باقی کے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا اور موقد کام جو آپ کا اوڑھنا، بچھونا، کھانا، پینا، 1 منٹ جس کے بغیر آپ کو فرصت نہیں ملتی تھی، وہ کیا کام تھا؟ دعوت کا کام تھا. تو وہی سب سے اہم سنت جو ہے ہماری نظروں سے اوجھل ہو گئی ہے. تو یہ ربیع الاول کا مہینہ جو ہے ہم کو یہ پیغام دیتا ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کھوئی ہوئی سنت کو دوبارہ زندہ کریں. ہم اپنے فریضہ منصبی کو پہچانیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اپنے نبی کے نام لیوا ہے اور ہمارے نبی نے یہ ذمہ داری ہمارے کاندھوں پر ڈالی ہے کہ یہ ایمان، یہ کتاب، یہ اسلام جو اس کے ہم امین ہے، یہ امانت ہے دوسروں کے ہمارے پاس میں، اس امانت کو ہم کو دوسرے لوگوں تک پہنچانا. ختم کرنے سے پہلے میں ایک بار پھر یاد دلانا چاہوں گا کہ ہر جمعرات کو 9:30 بجے محفل تذکیر کا انعقاد کیا جاتا ہے. آج تک جو لوگ کسی وجہ سے سبسکرائب نہیں کر سکے ہیں وہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسرے لوگوں کے ساتھ میں اس کو شیئر کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا دوہرا اجر دے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر.